مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آخری کلمہ جو ارشاد فرما رہے تھے کلمات پروفیسر صاحب، خدمت کا حق ادا کر دیا حضرت صفیہ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی عزت دی آپ کو، کس طرح سیدہ صفیہ نے خدمت کی اور کس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکریم اور عزت سے نوازا؟ کچھ ارشاد فرمائیں اس پہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں 8ویں نمبر پر تشریف لائیں، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو تعلق اور محبت اور جو ساتھ نبھایا اور جو شرف ان کو بخشا، اس کی مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ خیبر سے واپسی پر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا جی، تو فرماتی ہیں مجھے اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملوں، اس لیے کہ جب ہم ازواج ہیں تو پھر ان کو کیوں شرف بخشا گیا۔ ٹھیک ہے، تو فرماتی ہیں جب ملاقات ہوئی تو ان کے اخلاق حسنہ اور محبت کی وجہ سے میں بھی ان کی گرویدہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ ہوتا بہت نہیں، مشکل معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے استاد گرامی یہ فرما رہے تھے کہ صوفی اور صفیہ یہ آپس میں دل کی صفائی کی وجہ سے، جبکہ بعض علماء نے اس کی ایک اور تشریح بھی کی۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جب بادشاہوں کے سامنے مال رکھا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی پسند سے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند سے لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بڑے اکابر صحابہ اکرام تھے ان کا مشورہ تھا کہ یہ داہیہ قلبی کے پاس چلی گئی ہیں، وہ تو 3 دن کھانا نہیں کھاتے، تو یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی اور عزت والی خاتون کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے فرمایا یہ آپ ہمیں دے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ محبت کی کیا بات، صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، کہاں حکم آ رہا ہے، کہاں مشورہ ہو رہا ہے اور کہاں رعایت دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت داہیہ قلبی نے کہا حضور یہ تو میرے اختیار میں آپ نے دے دی تو میری ملکیت ہو گئی۔ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو لکھا، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کریں 2 کے بدلے دیتے، تو پھر 7 کے بدلے انہوں نے واپس دیا۔ ٹھیک، تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان کو لے لیا، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف کیا بخشا ہے۔ ٹھیک ہے، جو قریب والے تھے ان کو تو پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رہنمائی فرمایا اگر یہ باہر تشریف لائیں اور پردہ ہو تو پھر سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجیت کا شرف بخشا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین یہ سنیں کہ جو آزاد عزت دار خواتین ہوتی ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا وقار ہے۔ اور پھر جب واپسی پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر بٹھانا تھا اور کوتاقہ دھونے کی وجہ سے ایک مسئلہ بنا کہ یہ صحیح طور پر نہ بیٹھ پائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے گھٹنے لگا کر ایک گھٹنے کو زینہ بنایا اور فرمایا آپ یہاں قدم رکھ کر اس کے اوپر چڑھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیا بات ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے کس شفقت کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ عموماً لوگ بیویوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ دیا۔ جی بالکل۔ ہم جو ہیں مسلم سوسائٹی کے مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کریں۔ بالکل ایسا۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب حرم شریف میں تشریف لے آئیں تو رمضان المبارک میں اعتکاف حضور تشریف فرما تھے، تو ان سے ملاقات کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بلایا، پھر گفتگو فرمائی اور رات تاخیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں آپ کو باہر مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے گھر چلی جائیں۔ باہر تشریف لائے تو حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حدیر گزر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صحابی ہیں اور وہاں سے گزر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ زوجہ محترمہ ہیں تو انہوں نے سر جھکا لی۔ آپ نے فرمایا ادھر آئیں، ان کو بلایا، بلا کے فرمایا یہ میری اہلیہ ہے، تو کہنے لگے حضور ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا نہیں، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور ایمان برباد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سٹرکٹلی اصول ضابطہ بیان کرتے تھے کہ مرد خواتین راستوں میں کھڑے نہ ہوں، اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں فلاں آدمی کس خاتون کے ساتھ کھڑا۔ ٹھیک۔
اگر کسی نے گزرنا ہے تو پردے داری سے گزر جائیں، ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑتی. اور مفتی صاحب حضرت صفیہ کا اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانا قربت بھی ظاہر کرتا ہے جی کہ حضرت صفیہ کو محبت کتنی تھی آپ سے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ دیتی تھی کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں تو سر مبارک ادھر لائیں، میں دھو دیتی ہوں. اور پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ، زلفوں مبارک پہ پانی ڈال کے تو ان کو صاف کر. یہ اعتکاف کے دوران کا آپ بتا رہے جی ہیں؟ اعتکاف کے دوران. ٹھیک. پھر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اگلی صبح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ جس جس کے پاس خیمے میں جو پڑا ہوا کھانے کے لیے وہ لے آئے. جب کھانا آ گیا اس میں پنیر تھا، اس میں گھی تھا، اس میں ستو تھے، تو آپ نے ان کو مکس کر کے فرمایا حاذہ ولیمۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا ولیمہ ہے، اس کو کھائے. سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ.